عمران سیریز ماں کا زونگا از قلم مظہر کلیم ایم اے قسط نمبر 3۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ بری طرح ہاتھ پیر مارتا ہوا نیچے گر رہا ہے۔ اس کے بعد مکمل تاریکی تھی۔ عمران جیسے ہی چھلانگ مار کر اندر آیا، وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا۔ عمران چند لمحے اس کمرے میں کھڑا رہا، پھر ہاتھ میں پستول لے کر دروازے سے باہر نکل آیا۔ سامنے ایک لمبی سی گیلری تھی جس میں ایک بہت بڑا تیز بلب جل رہا تھا، اور گیلری کے دونوں طرف کمروں کے دروازے تھے اور سامنے سے ٹامی گنوں والے راؤنڈ لگا کر واپس جا رہے تھے۔ عمران آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چل دیا۔ اچانک وہ آخری سرے پر جا کر مڑنے لگے۔ اب عمران کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ عمران ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر بجلی کی تیزی سے ساتھ والے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر زور دیا اور اتفاق سے وہ دروازہ کھلا تھا۔ عمران پلک جھپکتے ہی اندر داخل ہو گیا اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ راؤنڈ لگانے والوں کے قدموں کی آواز ویسے ہی نپی تلی اور پرسکون تھی، اس لیے عمران کو اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اب عمران کمرے کے اندر کی طرف متوجہ ہوا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن اس میں ایک میز اور کرسی رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک بہت بڑی الماری رکھی ہوئی تھی، اس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ اس میں قسم قسم کے کپڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میز پر ایک گلاس رکھا تھا جس میں ابھی تک شراب تھی۔ عمران گلاس کے پاس آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے گلاس میں شراب کی سطح تھرتھرا رہی تھی۔ وہ فوراً وارڈروب کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک لمحے کے بعد سامنے کی دیوار میں ایک شگاف ہوا اور ایک لمبا تڑنگا شخص نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور وہ جیسے ہی اس شگاف سے باہر آیا، شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کرسی پر بیٹھا اور گلاس میں رکھی ہوئی باقی ماندہ شراب اٹھا کر حلق میں انڈیل لی۔ فائل کھول کر اسے پڑھنے لگا۔ عمران کی طرف اس کی پشت تھی۔ عمران آہستہ سے الماری کے پیچھے سے نکلا اور قدم پر قدم رکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ویسے بھی قالین پر ربڑ سول جوتے آواز نہیں دیتے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور عمران نے ایک ہاتھ اس شخص کے گلے میں ڈالا اور رومال اس کی ناک پر رکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ تڑپا، لیکن شاید رومال میں کلوروفارم کی مقدار کافی سے زیادہ تھی، کیونکہ دوسرے ہی لمحے وہ عمران کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ عمران نے اسے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور اس کی نبض دیکھ کر اندازہ لگایا، پھر مطمئن ہو کر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فائل پر نظر ڈالتے ہی وہ بری طرح چونکا۔ اس نے جھپٹ کر وہ فائل اٹھائی اور پھر جیسے جیسے وہ اسے پڑھتا گیا اس کی حالت متغیر ہوتی گئی۔ پھر اس نے وہ فائل موڑ توڑ کر اپنے کوٹ کے اندر والی جیب میں رکھ دی۔ اب وہ الماری دیکھ رہا تھا جس میں کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کپڑوں کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو اسے ایک اور خانہ محسوس ہوا۔ اس نے اسے کھولا۔ اس میں مختلف کاغذات تھے جو تمام کے تمام کوڈ ورڈز میں لکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ عمران نے یہ سب نکال کر اپنی جیبوں میں ٹھونس لیے۔ یکدم وہ اچھل پڑا کیونکہ گیلری میں ٹامی گنے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک فائر ہوا اور پھر ایک چیخ نکلی۔ عمران نے جلدی سے اس شخص کے کپڑے اتارے، خود پہنے، اپنے کپڑے اسے پہنائے، کاغذات نکال کر اپنی جیبوں میں رکھے اور الماری میں رکھا ہوا ایک نقاب جس پر MZ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اپنے منہ پر چڑھایا۔ اب گیلری میں شور مچ گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس آیا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو کیپٹن شکیل ٹامی گنوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے طویل سانس لی اور دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اس خفیہ دروازے کو کھولنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تمام دیواروں کو ہلکا ہلکا ٹھونکا مگر بے سود۔ آخر اس نے آتش دان پر رکھی ہوئی تصویر کو ہلایا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اچانک اسے تصویر کے ایک کونے میں سرخ رنگ کا ایک نقطہ نظر آیا۔ اس نے اس پر انگلی رکھ کر اسے دبایا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اس نے کوٹ کے کالر سے پن نکالا، اس کے سرے سے اس رخ نقطہ کو دبایا تو دیوار کھٹ سے کھل گئی۔ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے اس شگاف کی طرف بڑھا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے نیچے اترتا گیا۔ دوسری سیڑھی پر اس کا قدم پڑتے ہی دیوار پھر برابر ہو گئی۔ اب وہ انتہائی چوکنا ہو کر نیچے اتر رہا تھا۔ 10ویں سیڑھی کے بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ گیا جس میں ایک بہت بڑی میز تھی۔ میز پر ایک بہت بڑی مشین تھی جو اس وقت بند پڑی تھی۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا لیکن وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے ایک کونے میں ایک دروازہ نظر آیا۔ اس نے وہ دروازہ ذرا سا کھولا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں بہت سی مشینیں چل رہی تھیں۔ آپریٹر ان کے سامنے بیٹھے انہیں کنٹرول کر رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، تمام ٹامی گن والے جو وہاں ٹہل رہے تھے اٹینشن ہو گئے۔ وہ سر ہلاتا ہوا ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف بڑھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے وہ شاید یہاں کا انچارج ہو یا کوئی اچھی پوزیشن رکھتا ہو۔ وہ باری باری ایک ایک مشین کے پاس رکتا اور پھر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ایک اسکرین پر اسے صدر مملکت اپنے آفس میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ پھر صدر مملکت نے میز کی ڈراز میں سے ایک فائل نکالی اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ پھر آپریٹر نے ایک بٹن دبایا۔ اب وہ فائل ایک زاویہ سے دکھائی دینے لگی۔ پھر آپریٹر نے ایک اور بٹن دبایا۔ اب مشین نے اس فائل کے فوٹو اتارنے شروع کر دیے۔ عمران یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسی طرح ہر مشین کسی نہ کسی اہم شخصیت کی نگرانی کر رہی تھی۔ نگرانی کا یہ طریقہ دیکھ کر عقل جواب دے گئی۔ اتنی ترقی یافتہ اور بڑی تنظیم کے متعلق تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔
اور نہ ہی اس عمارت میں گھستے وقت اسے خیال آیا تھا کہ وہ اتنی بڑی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں جا رہا ہے۔ خیر وہ آہستہ سے ہال کے سامنے کے دروازے میں چلا گیا۔ سامنے ایک گیلری نظر آ رہی تھی، اس کے دونوں طرف بھی دروازے تھے۔ اس نے ایک دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ عمران اندر گھسا، دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا۔ کمرے میں ایک میز کرسی پر ایک نوجوان، جس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک معلوم ہو رہی تھی، بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس نے عمران کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بولا، آج ایک مقامی جاسوس پکڑا گیا ہے، اس نے مشین گن نمبر 1 پر فائرنگ کر دی ہے، اب وہ مشین ٹھیک ہو رہی ہے۔ میں نے اسے ہلاک اس لیے نہیں کیا کہ اتنی جرت کرنے والا یقیناً کوئی معمولی شخص نہ ہوگا، اب میں اس سے تمام راز اگلواؤں گا، مگر تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اچانک عمران نے اچھل کر اس کے ناک پر ٹکر دے ماری اور وہ کراتا ہوا کرسی سے نیچے جا گرا، لیکن پھر سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ عمران کی کوٹ کی جیب میں سے فائر ہوا اور گولی اس شخص کی کھوپڑی میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ کمرہ چونکہ ساؤنڈ پروف معلوم ہوتا تھا، اس لیے آواز باہر جانے کا خطرہ نہ تھا۔ ایسا کرنا عمران کے لیے ضروری ہو گیا تھا کیونکہ عمران بول نہیں سکتا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ اس نے جس کا لباس پہنا ہوا تھا اس کی آواز ہی نہیں سنی تھی اور وہ کوڈ ورڈ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنے کپڑے اتارے اور دوسرے کے کپڑے اتار کر خود پہنے، اس کا نقاب منہ پر لگایا اور اسے اٹھا کر الماری میں ٹھونس دیا اور خود کمرے کا معائنہ کرنے لگا۔ پھر بغلی دروازے سے وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سامنے ایک کمرہ نما مشین رکھی ہوئی تھی جس پر مختلف بٹن لگے ہوئے تھے، ایک کونے میں اسکرین تھی۔ اس نے میز پر بیٹھ کر ایک سبز رنگ کا بٹن دبایا تو اچانک ساری مشین کے ڈائل جلنے لگے، بلب اسپارک کرنے لگے اور پھر اسکرین پر ایک کمرے کا عکس ابھرنے لگا جس کا دروازہ بند تھا اور کمرہ خالی تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک کمرے کے دروازے کے اندر لگا ہوا سرخ بلب جلنے بجھنے لگا۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے مشین کے پیلے رنگ کا بٹن دبایا۔ یہ ٹھیک کہ وہ اس طرح بہت بڑا خطرہ مول لے رہا ہے کیونکہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ ان بٹنوں کے دبانے سے کیا ہوگا، کہیں ان کا رد عمل خطرناک نہ ہو۔ لیکن وہ عمران تھا، اس کے دل میں جو خیال آ جاتا پھر دنیا کا کوئی خوف اس کو اس خیال پر عمل کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ بہرحال زرد رنگ کا بٹن دبانے سے کوئی خاص رد عمل نہ ہوا بلکہ دروازے کے اندر کا بلب بند ہو گیا اور عمران نے دیکھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ پھر دروازے سے ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا جس نے ٹامی گن اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر سر جھکایا اور پھر عمران کے سامنے کی مشین سے آواز سنائی دی۔ وہ نقاب پوش سر جھکائے، ماں کا عظیم ہے، زونگا عظیم ترین ہے کے نعرے لگا رہا تھا۔ عمران نے بغیر سوچے سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ اب مشین کے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ اچانک عمران نے دیکھا کہ مشین میں سے سرخ رنگ کی شعاع نکلی اور اس نقاب پوش پر پڑی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ نقاب پوش کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور 1 منٹ کے بعد اس نقاب پوش کی جلی ہوئی لاش وہاں پڑی تھی۔ عمران یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب صرف ایک بٹن تھا جو نیلے رنگ کا تھا، اس نے وہ دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اسکرین پر وہ ہال نظر آیا جس میں تمام آپریٹر کام کر رہے تھے۔ اسکرین کے نیچے ایک چھوٹا سا ہینڈل لگا ہوا تھا، اس نے اسے گھمایا، اس کے ساتھ ساتھ منظر بھی تبدیل ہونے لگا۔ اسے اسکرین پر ہر کمرہ باری باری نظر آنے لگا۔ کہیں پر جدید اسلحہ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کسی کمرے میں شراب کی بوتلوں کے انبار تھے، ایک چھوٹے سے کمرے میں کرنسی نوٹ بنانے کی مشین تھی۔ اس طرح وہ باری باری ہر کمرہ دیکھتا گیا۔ اس کی آنکھ میں شدید حیرت تھی، اتنی بڑی اور مکمل تنظیم اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا اتنے انتظامات ہوئے، اسے آج تک خبر نہ تھی۔ بہرحال ایک کمرے کو دیکھ کر وہ چونک پڑا کیونکہ اس میں کیپٹن شکیل ایک کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ اب اس کے سامنے 2 مسئلے تھے، ایک تو کیپٹن شکیل کو آزاد کروانا اور دوسرا ان تمام مشینوں پر یا تو حکومت کا قبضہ کروانا یا یہیں تباہ کرنا۔ اسے اطمینان تھا کہ اس نے ہیڈ کوارٹر کے انچارج کو ختم کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک اتفاق تھا، ورنہ نہ جانے انچارج تک پہنچنے کے لیے عمران کو کتنے ہاتھ پیر مارنے پڑتے۔ لیکن اس کے باوجود جو لمحہ بھی گزر رہا تھا اس کے لیے خطرہ بڑھ رہا تھا۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور پھر کچھ سوچ کر انچارج کا لباس پہنے وہ کمرے سے باہر نکل کر گیلری میں آ گیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اقدام تھا کیونکہ عمران کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ آیا انچارج کبھی راؤنڈ بھی لگاتا تھا یا نہیں، اور اگر لگاتا تھا تو باقی لوگوں سے اس کا رویہ کیسا تھا۔ بہرحال جو ہو سو ہو کے مصداق اس نے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ بہرحال جیسے ہی اس نے گیلری میں قدم رکھا ایسا معلوم ہوا جیسے پورے ماحول میں ایک عجیب قسم کی بے چینی، سنسنی اور پراسراریت سی پھیل گئی جسے عمران نے بھی بخوبی محسوس کر لیا۔ اس سے اسے معلوم ہوا کہ انچارج اول تو کبھی باہر نہیں نکلا، دوسرا اس کا رویہ دوسرے لوگوں سے انتہائی سخت رہا ہوگا، ورنہ اسے دیکھتے ہی پورے ماحول میں ایک بے چینی اور عدم اطمینان کی لہر نہ دوڑ جاتی۔ جیسے ہی عمران آہستہ آہستہ سے گیلری میں نکلا، سامنے پہرا دینے والے نقاب پوشوں کے گروہوں نے ماں کا عظیم ہے، زونگا عظیم ترین ہے کے نعروں سے اس کا استقبال کیا۔ لیکن عمران آہستہ آہستہ سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس نے صرف ایک ہاتھ جس میں سیاہ رنگ کے دستانے پہنے ہوئے تھے اٹھانے پر اکتفا کیا۔ وہ ہال میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی تمام آپریٹر اپنے کاموں میں اور بھی زیادہ تندہی سے مصروف ہو گئے، کسی نے ایک نظر بھی اٹھا کر اوپر نہ دیکھا۔ عمران ان کے درمیان میں سے گزرتا ہوا دوسری گیلری میں نکل آیا۔ وہ نقاب پوش ٹامی گن لیے
اس کے پیچھے پیچھے بطور باڈی گارڈ آ رہے تھے۔ عمران ایک دروازہ کھول کر ایک کمرے میں داخل ہو گیا، پھر اس کے اگبی دروازے سے داخل ہو کر وہ بڑے ہال میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا پلانٹ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے نصب تھا۔ عجیب و غریب مشینیں تھیں۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ پلانٹ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے یہاں نصب ہے۔ بہرحال وہ اس کے آپریٹر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس پلان کا مقصد سمجھنے کے لیے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے اٹھا کر ہواؤں میں اچھال دیا ہو، لیکن یہ صرف اسی کی ذہنی کیفیت تھی، کیونکہ اب وہ اس پلانٹ کا مقصد کسی حد تک سمجھ گیا تھا۔ یہ پلانٹ زمین سے پانی باہر نکالنے کے لیے نصب تھا، جس کا مظاہرہ پچھلے دنوں ماکا زونگا بطور سزا کر چکا تھا۔ اب عمران کے لیے یہ لازمی ہو گیا کہ وہ ہر قیمت پر اس پلانٹ کو تباہ کر دے۔ وہ فوراً مڑا اور اس کمرے کی طرف چل دیا جس میں کیپٹن شکیل بند تھا۔ کمرے کا نمبر اسکرین مشین سے وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ کمرے کے سامنے رکا۔ اس کے باہر تالا لگا ہوا تھا اور ایک نقاب پوش ٹامی گن اٹھائے باہر پہرا دے رہا تھا۔ عمران نے اسے تالا کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس نے جھٹ تالا کھول دیا اور دروازہ کھول کر عمران اور اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈ اندر داخل ہوئے۔ کیپٹن شکیل کرسی پر بندھا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ انتہائی سپاٹ تھا۔ عمران اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا۔ پھر اس نے انچارج کے لہجے میں پکارا، تمہارا دماغ ٹھکانے لگا یا نہیں؟ لیکن کیپٹن شکیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمران نے دوسرے نقاب پوشوں کو اس کو کھولنے کا حکم دیا اور اسے اپنے کمرے میں پہنچانے کے لیے کہا۔ انہوں نے جھٹ کیپٹن شکیل کو کھول دیا اور پھر اسے لے کر انچارج کے کمرے کی طرف بڑھے۔ عمران ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ لوگ کیپٹن شکیل کو چھوڑ کر خود باہر چلے گئے۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے۔ عمران نے ہر طرف سے اطمینان کر کے اپنا نقاب اتار دیا اور کیپٹن شکیل اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن حیرت صرف اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی، چہرے سے نہیں۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کھول دیے اور آہستہ سے اسے تمام حالات بتا دیے۔ اب دونوں نے مل کر اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا تھا۔ عمران نے اس کے لیے ڈائنامائٹ تجویز کیا، لیکن سوال یہ تھا کہ ڈائنامائٹ لایا کہاں سے جائے، اسے آپریٹ کہاں سے کیا جائے۔ کیپٹن شکیل نے ٹائم بم کا مشورہ دیا، لیکن یہاں مسئلہ ان کی فوری فراہمی کا تھا۔ اچانک عمران کو ایک تجویز سوجھی۔ اس نے نقاب چہرے پر ڈالا اور خود اٹھ کر اس مشین پر جا بیٹھا۔ اس نے سبز رنگ کا بٹن دبایا اور مشین کو سٹارٹ کر دیا۔ اسکرین پر کمرے کا عکس ابھرا تو اس نے فوراً نیلے رنگ کا بٹن دبا دیا۔ اب کسی حد تک وہ اس مشین کو سمجھ چکا تھا، اس لیے آسانی سے اسے آپریٹ کر چکا تھا۔ اسکرین پر ہال کا عکس ابھرا، لیکن وہ ہینڈل گھماتا رہا اور ایک کمرے میں ایک نقاب پوش کرسی پر بیٹھا شراب پیتا نظر آیا۔ اس کے سینے پر نمبر 3 لکھا ہوا تھا۔ عمران نے ہینڈل کو وہیں روک دیا اور پھر اس نے زرد رنگ کا بٹن دبایا اور پھر اس نے اسکرین پر اس شخص کو چونکتے دیکھا اور پھر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور چہرے پر نقاب ٹھیک کرتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب عمران نے ہینڈل کو دوبارہ گھمایا اور جب اس کمرے کا عکس نظر آیا جو پہلے نظر آتا تھا تو اس نے ہینڈل کو چھوڑ دیا۔ اچانک اسے کمرے کے اندر لگا ہوا بلب جلتا بجھتا نظر آیا۔ اس نے زرد رنگ کے بٹن کو ایک بار پھر دبایا، بلب بجھنے سے رک گیا اور دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہی نقاب پوش نمبر 3 اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر داخل ہو کر مخصوص نعرہ لگایا اور پھر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے مائک کا بٹن دبایا اور پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، نمبر 3۔ یس سر۔ نمبر 3 نے سر اٹھا کر کہا، ہماری اسٹاک میں کتنے ٹائم بم موجود ہیں؟ عمران انچارج کی آواز آئی، جناب ہمارے اسٹاک میں 10,000 ٹائم بم موجود ہیں۔ نمبر 3 نے ادب سے جواب دیا، اچھا ابھی جاؤ، ان میں سے 500 میگا بائٹ کے 10 ٹائم بم لے آؤ۔ بہت بہتر، اس نے کہا اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عمران نے پھر ہینڈل کو گھمایا تو اسکرین پر وہ نقاب پوش ایک گیلری میں تیزی سے جاتا نظر آیا۔ عمران اسکرین پر اسے فالو کر رہا تھا۔ نقاب پوش چلتا ہوا ایک دروازے پر رک گیا۔ اس نے دروازے پر مخصوص دستک دی، دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک بہت بڑا اسلحہ خانہ تھا۔ عمران اس اسلحہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے اس اسلحہ خانہ کا علم نہیں تھا۔ اس نے دیکھا نقاب پوش وہاں بیٹھے ایک نقاب پوش سے 10 ٹائم بم لے رہا تھا۔ عمران اب شکیل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اسے ساری اسکیم بتائی کہ جیسے ہی نمبر 3 بم لے کر اندر داخل ہو، میں اس کی جگہ لے لوں گا، تم اس مشین پر بیٹھ جانا۔ عمران نے اسے آپریٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اس نے اسے بتایا کہ میں یہ بم مختلف کمروں میں رکھوں گا، تم اس مشین کے ذریعے مجھے فالو کرنا، جہاں کچھ خطرہ معلوم ہو یہ سرخ رنگ کا بٹن دبا دینا، فوکس میں جتنے لوگ ہوں گے وہ جل جائیں گے، لیکن یہ اس وقت کرنا جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا انچارج والا لبادہ اتار کر شکیل کو پہنا دیا اور شکیل وہ مخصوص نقاب لگا کر مشین پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں نمبر 3 بموں کا ڈبہ لے کر مخصوص کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ کیپٹن شکیل نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور پھر اسے ہدایت کی کہ وہ اسے کمرہ 1 میں پہنچا دے۔ کمرہ نمبر 1 انچارج کا ذاتی کمرہ تھا۔ نمبر 3 وہ ڈبہ لے کر کمرہ 1 کی طرف بڑھ گیا جہاں عمران اس کی طاق میں تھا۔ جیسے ہی نمبر 3 اندر داخل ہوا، عمران نے اسے چھاپ لیا۔ چونکہ یہ افتاد اس کے لیے اچانک پڑی تھی، اس لیے وہ بے خبری میں مار کھا گیا۔ چنانچہ چند ہی لمحوں بعد وہ عمران کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ عمران نے پھرتی سے اس کے کپڑے اتارے اور اپنے کپڑوں پر پہن لیے۔ پھر اس نے بموں کو نکال کر اپنے لبادے میں مختلف جگہوں پر چھپانا شروع کر دیا
اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عمران کمرے سے باہر تیزی سے گیلری میں چلنے لگا۔ اس نے تمام بم نکالے اور 15 منٹ کا ٹائم سیٹ کیا اور پھر ایک بم گیلری میں لگی ہوئی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ عمران کے خیال میں یہ اس ٹوکری کا بہترین مصرف تھا۔ بہرحال وہ آگے بڑھا اور ہال میں داخل ہو گیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ایک کونے میں گیا اور ایک مشین کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپریٹر نے اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ عمران نے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا مگر انتہائی طاقتور بم لیا اور پھر آہستہ سے اس کی مشین اور پچھلی دیوار کے درمیان ڈال دیا۔ پھر وہ خاموشی سے باہر نکلا۔ اسلحہ خانے کا انچارج اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس سے رجسٹر مانگا اور پھر اس رجسٹر کو دیکھنے لگا۔ پھر اچانک وہ زور سے چونکا اور غور سے دوسرے کمرے کی طرف دھیان کر کے سننے لگا۔ اسلحہ خانے کا انچارج بھی نقاب لگائے ہوئے پریشان ہو گیا۔ اس نے نمبر 3 کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ عمران نے اس کے کان میں یہ کہا کہ دوسرے کمرے سے کوئی آواز آ رہی ہے، جا کر دیکھو کون ہے۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا اور عمران نے پھرتی سے اسلحہ کے ڈھیر کے درمیان وہ بم چھپا کر رکھ دیا۔ وہ انچارج واپس آیا تو اس نے بتایا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ عمران نے اپنا وہم جان کر مطمئن کر دیا اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔ اب اس نے گیلری میں بنے ہوئے مختلف خالی کمروں میں بم چھپا دیے۔ اب وہ اس پلانٹ کی طرف جا رہا تھا جس نے پچھلے دنوں پورے دارالحکومت میں بھیانک تباہی مچا دی۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں صرف ایک آپریٹر ڈیوٹی پر موجود تھا۔ پلانٹ مکمل طور پر بند تھا۔ آپریٹر نے اسے دیکھتے ہی سلیوٹ کیا۔ اس نے سلیوٹ کا جواب دیا اور پھر اسے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ عمران نے اس کی گردن پکڑ لی۔ وہ بھی خاصا طاقتور تھا لیکن عمران کے سامنے اس کی کچھ پیش نہ چلی اور چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ دم توڑ چکا تھا۔ عمران نے اس کی لاش گھسیٹ کر ایک طرف ڈالی اور خود اسکرو ڈرائیور لے کر اس پلانٹ کی ایک سائڈ کھولی۔ اس میں سے اس نے بم رکھ کر اسے دوبارہ کس دیا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا کہ اگر کسی نے آپریٹر کی لاش دیکھ بھی لی تو وہ پلانٹ کو نہ بچا سکیں گے۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ اطمینان سے باہر نکلا لیکن باہر نکلتے ہی وہ ٹھٹک گیا کیونکہ سارے حال میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں اس سب کی وجہ نہ آ سکی لیکن اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں کیپٹن شکیل کا راز تو نہیں کھل گیا، کیونکہ اس نے بہت سے نقاب پوش ٹامی گن اٹھائے کمرہ نمبر 1 کی طرف بھاگتے دیکھے۔ ٹائم بم پھٹنے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اب اس 10 منٹوں میں اسے بھی اور کیپٹن شکیل کو بھی اس عمارت سے باہر نکل جانا تھا، لیکن یہ اچانک افتاد اور آ پڑی تھی۔ لیکن بھاگتے بھاگتے ایک نقاب پوش سے ٹامی گن لینا نہ بھولا۔ اس پہرے دار نے اسے اپنا آفیسر سمجھتے ہوئے اپنی ٹامی گن اسے پکڑا دی۔ وہ تیزی سے کمرہ نمبر 1 کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور 20-25 نقاب پوش ٹامی گن اندر اٹھائے کھڑے تھے۔ وہ نمبر 3 کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے لیکن وہ اسے پہچان نہ سکے کیونکہ یہاں تمام لوگ منہ پر نقاب ڈالے پھرتے تھے، اس لیے وہ کچھ نہ سمجھ سکے۔ عمران نے دیکھا کہ کیپٹن شکیل ایک شیشے کے بہت بڑے جار میں بند ہے۔ عمران کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیپٹن شکیل یکدم یہاں کیسے بند ہو گیا، لیکن اب وقت سوچنے کا نہ تھا۔ مکمل تباہی میں اب صرف 7 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ عمران نے ٹامی گن سیدھی کی اور پھر کمرہ ٹامی گن کی ریٹ سے گونج اٹھا۔ ایک ہی وار میں تمام نقاب پوش فرش پر تڑپ رہے تھے۔ عمران نے ٹریگر پر بدستور دباؤ ڈالے رکھا۔ سینکڑوں گولیاں ان کے جسموں سے پار ہو گئیں اور چند لمحوں بعد وہاں فرش پر خون ہی خون تھا اور لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عمران بھاگ کر کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ اس جار میں کہیں بھی دروازہ نہ تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل کو آواز دی لیکن بے سود، اور کیپٹن شکیل کے ہونٹ ہلے لیکن عمران کو کوئی لفظ نہ سنائی دیا۔ اب عمران نے کیپٹن شکیل کو ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا اور گولیوں کی باڑ اس شیشے پر ڈالی لیکن اس پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اب عمران گھبرا گیا کیونکہ بم پھٹنے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے اور انہی 5 منٹوں میں اسے سب کچھ کرنا تھا۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری۔ فوری طور پر اسے ایک ہی خیال آیا۔ اس نے جیب سے آخری ٹائم بم نکالا اور کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا کہ وہ فرش پر لیٹ جائے۔ اب جو کچھ ہوتا سو ہوتا، اگر رہائی کی صورت نکل آئی تو خیر، ورنہ موت تو سامنے ہی تھی۔ کیپٹن شکیل اشارہ پاتے ہی فوراً زمین پر لیٹ گیا۔ عمران نے بم پر 2 سیکنڈ کا ٹائم لگایا اور بم شیشے کی دیوار کے پاس رکھ کر خود بھی پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ پلک جھپکتے ہی 2 سیکنڈ گزر گئے اور پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس شیشے کے جار کے پرزے اڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرہ بھی تباہ ہو گیا۔ ایک بھاری شہتیر عمران کے بالکل پاس آ کر گرا۔ اس شہتیر کی وجہ سے کیپٹن شکیل اور عمران بچ گئے کیونکہ تمام ملبہ اس شہتیر نے روک لیا۔ اب دونوں وہاں سے اٹھے اور باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ بم پھٹنے میں صرف 3 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ وہ تیزی سے ایک گیلری میں بھاگے۔ اس دھماکے کی وجہ سے تمام اڈوں میں دوڑ مچی ہوئی تھی۔ گھنٹیاں بج رہی تھیں، سرخ اور سبز بلب جل رہے تھے۔ وہ دونوں تیزی سے ایک طرف بھاگے۔ اس گیلری کی طرف ایک ٹنل سی بنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے اس میں دوڑنے لگے۔ یہ پانی کا بہت بڑا پائپ تھا۔ وہ بے تحاشا بھاگ رہے تھے۔ اچانک عمران کا پاؤں پھسلا اور وہ تیزی سے اس ٹنل میں پھسلتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ ٹنل کے دوسرے سرے سے باہر ہوا میں اڑتا چلا جا رہا تھا۔ ٹنل زمین سے کافی اونچائی پر بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ تقریباً ہوا میں اڑتا ہوا زمین پر جا گرا۔ کیپٹن شکیل اس سے پہلے زمین پر پڑا تھا۔ چند لمحوں تک اسے کچھ محسوس نہ ہوا لیکن پھر اچانک کان پھاڑ کر دھماکہ ہوا اور پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ گرج رہا ہو۔ پے در پے دھماکے ہو رہے تھے۔ عمران اور شکیل کے نیچے کی زمین ہل رہی تھی۔ پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور ایسا محسوس ہوا جیسے عمران اور شکیل کے اعصاب جواب دے گئے ہیں اور ان کی قوت سماعت ختم ہو گئی ہو۔
सफदर ने अपनी मोटरसाइकिल रेस्टोरेंट के पार्किंग शेड की तरफ घुमा दी। वो नीचे उतरा और जेबों में हाथ डाले रेस्टोरेंट के हॉल में दाखिल हो गया। उसने देखा कि दोनों गैर मुल्की एक कोने वाली मेज पर बैठ रहे हैं। सफदर आहिस्ता से चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और उनके करीब की मेज पर जाकर बैठ गया। वो उसे देखकर कतई न चौंके, जिससे सफदर ने अंदाजा लगाया कि उन्हें ताकुब का इल्म नहीं हुआ। वह आज सुबह से एक्स2 के हुक्म से इन दोनों का ताकुब कर रहा था, इसलिए किसी हद तक सफदर बोर हो चुका था। लेकिन हुक्म बहरहाल हुक्म था, बोरियत की इंतहा ही क्यों न हो जाए। सफदर ने बैरे को कॉफी का ऑर्डर दिया और जेब से सिगरेट निकालकर मुंह से लगाया। अब इसने जेब से लाइटर निकाला, जो जिसामत में आम लाइटरों से कदरे बड़ा और वजन में कदरे ज्यादा था। उसने लाइटर से सिगरेट सुलगाया, लेकिन इस दौरान वो इन दोनों के दो पोज ले चुका था। इस लाइटर में एक इंतहाई छोटा मगर इंतहाई ताकतवर कैमरा नस्ब था। सफदर ने लाइटर जेब में रख लिया और फिर इत्मीनान से कॉफी पीनी शुरू कर दी, जो वेटर इसकी मेज पर रख गया था। वो दोनों भी चुपचाप कॉफी पी रहे थे। अचानक उनमें से एक बोला, आज किधर जाना है? नंबर 3 में। नंबर 1 तबाह हो गया है। हाँ, जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और फिर चुप हो गए। इतने में एक लड़की उनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। वो कोई गैर मुल्की नजर आ रही थी। सफदर उसके चेहरे से उसकी कौमियत का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा है। उसके नजदीक आते ही वो दोनों एहतरामन खड़े हो गए और वो भी उनके बराबर कुर्सी पर बैठ गई। फिर सफदर को भी चौंकना पड़ा, क्योंकि जूलिया भी हॉल में दाखिल हो रही थी और उसकी नजरें हॉल में किसी को ढूंढ रही थीं। सफदर समझ गया कि जूलिया इस लड़की के ताकुब में यहाँ आई है। चुनांचा जैसे ही जूलिया की नजरें उस लड़की पर पड़ी, उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजर आई। सफदर ने जूलिया को इशारा किया और वो सीधी इसकी मेज की तरफ चली गई। कैसे बैठे हो? जूलिया ने बैठते ही सवाल किया। 2 शेरों पर गौर कर रहा हूँ, सफदर ने जवाब दिया। शेरों पर? एक लम्हे के लिए जूलिया को हैरत हुई, लेकिन फिर वो समझ गई कि सफदर किसी का ताकुब करते हुए यहाँ तक आया है, इसलिए उसने और सवाल न किया। सफदर ने उसके लिए कॉफी का ऑर्डर दिया और फिर गौर से साथ वाली मेज की गुफ्तगू सुनता रहा। वो लोग अब अतालवी जबान में गुफ्तगू कर रहे थे। सफदर किसी हद तक अतालवी जबान समझ रहा था, लेकिन जूलिया इस जबान से नाबलद थी। चुनांचा खामोशी से बैठी कॉफी पीती रही। सफदर ने सुना कि वो आपस में किसी ऑपरेशन के सिलसिले में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज इतनी मध्यम थी कि सफदर काफी कोशिश और तवज्जो के बाद सिवाय चंद लफ्जों के और कुछ न सुन सका। काफी देर तक गुफ्तगू करने के बाद वो लड़की उठकर चली गई और उसके साथ जूलिया भी चली गई। सफदर ने दोबारा कॉफी मंगवाई और उसे पीने बैठ गया। अब दोनों उठकर ऊपर बने हुए कमरे में जा रहे थे और सफदर सोच रहा था कि आया वो इसी रेस्टोरेंट में रिहाइश पजीर हैं या किसी और से मिलने जा रहे हैं। चुनांचा उसने चेक करने का फैसला किया और जैसे ही वो दोनों ऊपर जाकर एक और गैलरी की तरफ मुड़े, सफदर ने फुर्ती से अपनी मेज छोड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इससे पहले वो मेज पर नोट रखना न भूला था। सफदर जब इस गैलरी तक पहुंचा जिस पर वो दोनों मुड़े थे, तो वो इसे एक कमरे में घुसते दिखाई दिए। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा और फिर गैलरी में इधर उधर देखा। तमाम गैलरी सुनसान थी। सफदर ने अपनी आंखें की होल पर लगाई। अंदर उसे 4 आदमी एक मेज के गिर्द बैठे नजर आए। अचानक कदमों की चाप हुई और सफदर फुर्ती से दरवाजे के एक तरफ हट गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने लगा। ये एक वेटर था जो ट्रे हाथ में लिए उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसकी ट्रे में 4 गिलास थे। सफदर आगे बढ़कर नीचे उतर गया और फिर उसने एक्स2 को फोन किया ताकि उससे मजीद हिदायत ले। एक्स2 ने इसे वहाँ से फौरन कैफे गुलिस्तान पहुँचने को कहा, जहाँ इमरान उसका इंतजार कर रहा था, और यहाँ सफदर की बजाय नमानी की ड्यूटी लगा दी। थोड़ी देर बाद नमानी हाल में दाखिल हुआ। सफदर ने इसे तमाम हालात से आगाह कर दिया और खुद बाहर निकलकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके सड़क पर निकल आया। अब इसका रुख कैफे गुलिस्तान की तरफ था। कैफे गुलिस्तान इस शहर का एक मॉडर्न कैफे था। उसकी सबसे बड़ी शोहरत उसका बाग था, शायद इस शहर का बेहतरीन बाग था। इस वजह से शाम के वक्त लोग अमूमन कैफे गुलिस्तान जाना ज्यादा पसंद करते। सफदर की मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से सड़क पर भाग रही थी और सफदर का जहन इन 2 आदमियों की तरफ लगा हुआ था जिन्हें वो पीछे नामानी की निगरानी में छोड़ आया था। इस उधेड़पन में उसे ताकुब महसूस न हुआ। हालांकि इसी रेस्टोरेंट ही से एक छोटी सफेद रंग की कार उसका ताकुब कर रही थी। उसमें 2 आदमी सवार थे। सफदर की मोटरसाइकिल कैफे गुलिस्तान के कंपाउंड में मुड़ गई और इसके साथ ही वो कार भी इस कंपाउंड में आकर रुकी। सफदर मोटरसाइकिल को लॉक करते हुए हॉल की तरफ बढ़ा। यहाँ इमरान एक मेज पर बैठा ऊँग रहा था। सफदर उसकी मेज की तरफ बढ़ा। उसने इमरान के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन फिर वो अपनी जगह से उछल पड़ा क्योंकि इमरान उसके हाथ लगाते ही कुर्सी के नीचे आ गिरा था, लेकिन फौरन उठ खड़ा हुआ। आसपास बैठे हुए लोगों के हलक से बेइख्तियार कह निकल पड़े, लेकिन इमरान सफदर को इस तरह आंखें झपका झपका कर देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। सफदर नदामत से सुर्ख हो रहा था। इमरान का ये मजाक इसे खिल गया, मगर वो कर भी क्या सकता था। चिपके से साथ बैठ गया। इमरान दोबारा कुर्सी पर बैठकर ऊँगने लगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। आखिर तंग आकर सफदर ने इमरान को कहा, इमरान साहिब। इमरान ने आंखें फाड़कर सफदर की तरफ देखा और फिर बोला, आपने मुझे कुछ कहा है? नहीं तो तुम्हारे फरिश्तों से कह रहा हूँ। सफदर ने झुंझला कर कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। इमरान ने मासूमियत से जवाब दिया। सफदर समझ गया कि इमरान किसी वजह से इससे अनजान बनना चाहता था, इसलिए अब वो भी चुपचाप बैठ गया और इमरान फिर ऊँगने लगा। सफदर इतनी शिद्दत से बोर हो गया कि जिसकी इंतहा नहीं।
اس کا ذہن لگاتار بوریت کی گردان کر رہا تھا۔ اس نے عمران کو دیکھا اور دوسرے لمحے وہ جھٹکے سے اپنی کرسی چھوڑ چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر کو لپکا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ دونوں بھی اپنی اپنی میزوں سے اٹھ کر باہر کو لپکے۔ عمران نے کنکھیوں سے انہیں جاتے دیکھا اور پھر وہ بھی کرسی سے اٹھ کر باہر جا رہا تھا، لیکن باہر جانے کے لیے اس نے سامنے والے دروازے کی بجائے عقبی دروازے کا رخ کیا۔ اس طرف سے وہ تیزی سے گھومتا ہوا باہر نکل کر دیکھا تو وہ دونوں اسے ایک کار میں بیٹھے تیزی سے ایک طرف جاتے دکھائی دیے۔ عمران نے ایک ٹیکسی روکی اور پھر تیزی سے اس کار کا تعاقب کرنے لگا۔ صفدر اپنے تعاقب سے بے خبر انتہائی جھنجھلاہٹ میں مبتلا اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب وہ اتنی شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ ایکسٹو کے حکم کو بھی بھلا بیٹھا تھا اور تیزی سے اپنے فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ عمران ٹیکسی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کسی طرح صفدر کو اس کے فلیٹ جانے سے روکا جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صفدر کی رہائش گاہ دشمنوں کی نظر میں آ جائے، کیونکہ عموماً سیکرٹ سروس کے ارکان ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس طرح تھوڑی سی نگرانی کے بعد تمام سیکرٹ سروس کے ارکان سے واقف ہو جائیں گے۔ وہ دوسروں کو بھی بحیثیت ایکس2 صفدر کے فلیٹ میں جانے سے روک سکتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ صفدر کا فلیٹ ان کی نظروں میں آئے۔ لیکن صفدر کی موٹر سائیکل کچھ اتنی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی کہ وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اچانک صفدر کا ذہن پلٹا اور اسے ایکس2 کا حکم یاد آیا کہ وہ عمران سے ملے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عمران سے کوئی ہدایت لے یا اس کے ساتھ مل کر کام کرے، لیکن عمران نے اسے وہاں نہ پہچانا۔ اس سے بور ہو کر وہ واپس پلٹ پڑا تھا، لیکن اب اسے خیال آیا کہ عمران نے یہ سب کچھ کسی وجہ سے کیا ہوگا، اور پھر اسے اپنے تعاقب کا خیال آتے ہی اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تمام دھند چھٹ گئی اور اب وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ وہ ایک سیدھی اور صاف بات بھی نہ سمجھ سکا۔ یقینی بات تھی کہ صفدر کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اس لیے عمران نے اسے نہ پہچانا۔ ابھی عمران کوئی اور راستہ نکالتا کہ صفدر واپس جانے کی حرکت کر بیٹھا۔ اب اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اگر اس وقت اس کا تعاقب ہو رہا تھا تو یقیناً اب بھی ہو رہا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی وہ ایک اور سڑک پر مڑ گیا۔ عمران نے جیسے ہی اسے وہ سڑک مڑتے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ صفدر کو عقل آ گئی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ٹیلی فون بوتھ کے پاس اپنی ٹیکسی روک لی اور خود اتر کر ٹیلی فون بوتھ میں گھس گیا۔ ٹیلی فون میں سکے ڈالنے کے بعد اس نے ڈائل گھمایا۔ دوسری طرف فون اٹھانے والا بلیک زیرو تھا۔ ہیلو ایکس2 اسپیکنگ۔ بلیک زیرو کی آواز آئی۔ عمران اسپیکنگ۔ یس سر۔ ایکس2 پہلے تو کار نمبر 1210 کے جے ڈی کے مالک کا پتہ کرواؤ جلدی۔ دوسرا تمام ممبران سے کہہ دو کہ وہ اب صفدر کو مت ملیں، وہ ماکا زونگا کے نظروں میں آ گیا ہے۔ اوکے سر، میں ابھی ہدایات جاری کر دیتا ہوں۔ نمانی سے جیسے ہی رپورٹ ملے مجھے مطلع کر دینا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ادھر صفدر نے 2-3 موڑ کاٹنے سے ہی محسوس کر لیا کہ واقعی اس کا تعاقب ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ مالابار ہوٹل کی طرف چلا گیا۔ مالابار ہوٹل میں وہ تیزی سے داخل ہوا، پھر فوراً ریگریشن ہال سے ہوتا ہوا عقبی دروازے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ گھومتا ہوا دوبارہ ہوٹل کے سامنے ایک چھوٹے سے کیفے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر گھنی مونچھوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک انتہائی سادہ سا میک اپ، مگر اس سے اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ اب سوائے غور سے دیکھنے کے ایسے پہچانا نہ جا سکتا تھا۔ ابھی اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ دونوں اشخاص جو اس کا پیچھا کر رہے تھے سراسیمگی کی حالت میں باہر نکلے۔ انہوں نے صفدر کی موٹر سائیکل دیکھی، چند لمحے باتیں کرتے رہے اور پھر کار میں بیٹھ کر ایک طرف چل دیے۔ صفدر تیزی سے اٹھا، ایک چھوٹا نوٹ میز پر رکھا اور ٹیکسی پکڑ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ نزدیک ہی ایک کوٹھی میں گھس گئے۔ یہ رانا منزل تھی، شہر کے مشہور رئیس رانا شہزاد کی کوٹھی۔ صفدر اس کے بعد نزدیکی بوتھ کی طرف چلا گیا اور ایکس2 کو تمام حالات بتائے اور پھر اپنے فلیٹ کی طرف چلا گیا۔ اسے کیفے گلستان سے اٹھانے پر کافی جھاڑ پڑی تھی۔ آج کا دن پورے دارالحکومت پر قیامت بن کر گزرا۔ آج سارا دن سڑکوں پر فائرنگ ہوتی رہی، بے گناہ لوگ گولیوں کے بچھاڑ میں مرتے رہے، پولیس کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی، لیکن اس قتل و غارت پر قابو نہ پایا جا سکا۔ اور یہ قتل و غارت عجیب طریقے سے ہوتی۔ بھرے بازار میں اچانک ایک خوش پوش آدمی پستول نکالتا اور پھر 6-7 آدمی زمین پر گر کر تڑپنے لگتے، لیکن اچانک ایک نامعلوم سمت سے گولی آتی اور اس کا سینہ توڑتی نکل جاتی۔ سارا دن شہر میں یہی ہوتا رہا۔ دوپہر تک لوگ گھروں میں بند رہے، سارا شہر سنسان ہو گیا، صرف پولیس شہر میں گشت کر رہی تھی۔ لیکن پھر یہ وبا پولیس میں بھی پھیل گئی اور پھر پولیس والوں نے اپنے سروس ریوالور نکال لیے اور پھر پولیس کے سپاہی اور آفیسر سڑکوں پر ڈھیر ہونے لگے۔ اب تو حکام انتہائی پریشان، لیکن 4 بجے کے بعد یہ قتل و غارت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رات تک کچھ نہ ہوا تو لوگ ڈرتے ڈرتے گھروں سے نکلنے لگے۔ ایک بار پھر بازاروں میں ازدحام ہو گیا، ہر طرف اسی قتل و غارت کے چرچے تھے۔ اندازاً 10-15 ہزار آدمی مر چکے تھے۔ ساری رات حکام پریشان ہو کر میٹنگ پر میٹنگ بلاتے رہے، لیکن کسی کی بھی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ادھر عمران بھی سخت پریشان ہو گیا۔ اس کے خیال میں کسی مخصوص مغناطیسی اثر کے تحت ایسا ہوا تھا۔ اس نے اپنے تمام ممبروں کو حکم دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی بازاروں میں گشت کریں اور جہاں کسی شخص کو پستول نکالتے دیکھیں اسے فوراً گولی مار دیں۔ اگر ہو سکے تو ایسے کسی 1-2 اشخاص کو دانش منزل تک پہنچا دیں۔ تمام ممبران کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے اینٹی میگنیٹ آلات دیے گئے جو انہوں نے جیبوں میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ عجیب و غریب حکم ملتے ہی سارے ممبران سخت پریشان تھے۔ زندگی میں پہلی بار انہیں سرکاری حکم کے تحت
کھلے بندوں قتل و غارت کرنی تھی۔ یہ ان کا پہلا بھیانک تجربہ تھا، لیکن اس کے باوجود مجبور تھے۔ چنانچہ صبح ہی وہ سارے شہروں میں پھیل گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس 2 ریوالور اور فالتو کارتوسوں کا کافی ذخیرہ تھا۔ عمران کا خیال تھا کہ سورج نکلتے ہی قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 6 بجے صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا، ایک بار پھر بازاروں میں فائرنگ کی آوازیں اور زخمیوں کی چیخوں اور آہوں کی فریادیں گونجنے لگیں۔ اس بار بالواسطہ طور پر سیکرٹ سروس کے ارکان بھی ملوث تھے۔ وہ جیبوں میں ریوالور پر ہاتھ رکھے ہر شخص کو غور سے دیکھتے پھر رہے تھے۔ پھر جیسے اچانک کوئی شخص پستول نکالتا، ان کے ریوالور سے ایک گولی نکلتی اور اس شخص کی کھوپڑی سے پار ہو جاتی۔ کہیں کہیں وہ گولی مارتے دیکھے جاتے تو انہیں لوگوں سے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا۔ ابھی تک کیپٹن شکیل اور صفدر ہی ایک شخص کو دانش منزل میں پہنچانے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ دن کے 12 بجے ایک بار پھر سینکڑوں لوگ مر چکے تھے۔ اگر سیکرٹ سروس کے ارکان واقعی قتل و غارت نہ کرتے تو شاید تعداد ہزاروں میں تبدیل ہو جاتی۔ دارالحکومت میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ شہر کا نظام فوج نے سنبھال لیا، جو ٹامی گنوں اور مشین گنوں سے مسلح تھے۔ 1 گھنٹے تک امن و امان رہا، لیکن پھر اس دن کا بھیانک دور شروع ہوا اور وہ وبا ملٹری کے سپاہیوں پر اثر انداز ہو گئی، اور پھر پستول کی گولیوں کی بجائے ٹامی گنے، مشین گنے اور ٹینکوں پر لگی ہوئی توپیں چلنے لگیں، اور ملٹری کے نوجوان مکئی کے دانوں کی طرح بھوننے لگے۔ حکام چیخ پڑے۔ یہ صورتحال انتہائی بھیانک، پریشان کن اور نازک تھی۔ فوراً اعلیٰ حکام کی میٹنگ ہوئی۔ اس میں صدر مملکت تک شامل ہوئے۔ عمران بھی بحیثیت X2 نقاب پہن کر اس میں شامل ہوا۔ اس نازک مسئلے پر بحث شروع ہو گئی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ادھر بری طرح سے بری خبریں آ رہی تھیں۔ اگر چند گھنٹے اسی طرح قتل و غارت ہوتی تو شاید ساری فوج ختم ہو جاتی، اور اس صورتحال کو بند کرنا ضروری تھا، انتہائی ضروری تھا۔ مگر اس کا حل کسی کے پاس نہ تھا۔ سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، آنکھوں کی چمک مدھم ہو چکی تھی، لیکن X2 نے صرف ایک لفظ کہہ کر سب کے چہروں پر رونق بڑھا دی۔ وہ کہہ رہا تھا، حضرات، اس وبا کا علاج میں نے ڈھونڈ لیا ہے، اور سب کے چہرے اس کی طرف مڑ گئے۔ خدا کے لیے بتاؤ، میرا تو دماغ خراب ہونے والا ہے۔ صدر مملکت چیخ اٹھے، بتا تو رہا ہوں جناب، دراصل یہ مقناطیسی قوت کا کرشمہ ہے۔ مقناطیسی قوت کا کیا مطلب؟ کمشنر حیران ہو کر بولے، میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ کسی مخصوص مقناطیسی اثر سے لوگوں کے دماغوں کا رخ قتل و غارت کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ آج میں نے اپنے آدمیوں کو اینٹی میگنیٹ آلات دے کر شہر میں پھرایا، ان میں سے کسی پر بھی اس وبا کا اثر نہ ہوا۔ چنانچہ میری رائے میں تمام ملٹری کو یہ آلات فوری طور پر تقسیم کر دیے جائیں۔ صدر مملکت نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر فوراً کمانڈر ان چیف کی طرف مخاطب ہوئے۔ X2 ٹھیک کہتے ہیں، آپ جلد از جلد ایسے آلات تقسیم کرنے کا انتظام کریں۔ یہ کہہ کر صدر مملکت اٹھ کھڑے ہوئے اور میٹنگ ختم ہو گئی، اور پھر آدھے گھنٹے کے اندر ایسے آلات تمام ملٹری میں تقسیم کر دیے گئے، اور نتیجہ حسب توقع رہا، کیونکہ ملٹری کے ذہنوں سے دھن چھٹ گئی اور پھر حالات معمول پر آ گئے۔ لیکن یہ 2 دن دارالحکومت کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ اس عبرتناک تباہی کی یاد دلاتے رہیں گے۔ 10 دن تک شہر میں کرفیو رہا، فوج گشت کرتی رہی، پھر کرفیو ہٹا لیا گیا اور حالات معمول پر آ گئے۔ عمران پر آج صبح سے ہی شاعری کا دورہ پڑا ہوا تھا، چنانچہ اس سلسلے میں سلیمان بیچارے کی کم بختی آ گئی تھی۔ وہ صبح سے عمران کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اوٹ پٹانگ شیروں کی داد دے رہا تھا۔ جان بچانے کا فی الحال کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں سلیمان، یہ شعر سنو بھائی، غضب خدا کا، قلم توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں نے شعر تو بہت سے سنے ہیں، اب گیدڑ بھی سنا دیں؟ ابے الو کی دم فاختہ، میں شعر کہہ رہا ہوں، شعر نہیں۔ ابے کبھی اگر لکھنؤ میں ہوتا تو 1 سیکنڈ زندہ نہ رہ سکتا۔ اچھا جناب، آپ چاہے شعر سنائے یا گیدڑ، میں نہیں سن سکتا، مجھے چائے بنانی ہے۔ سلیمان، میں کہتا ہوں تم بھی اچھے شاعر نہیں بن سکتے، سنو شعر سنو، نہیں تو ساری عمر باورچی ہی رہ جاؤ گے۔ میں باورچی اچھا ہوں، جو شعریت دیگچی میں چمچہ چلانے میں ہوتی ہے، وہ بھلا آپ کے شعروں میں کہاں؟ میں کہتا ہوں سلیمان، شعر سن۔ سناؤ جی سناؤ، سلیمان جماہی لیتے ہوئے بولا۔ میں سڑک کے اس پار دیکھتا ہوں کسی مہجبین کو، جس کے سر پر سینگ نہیں، جس کے کان ہیں اتے اتے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ہاتھ سے بڑے کا اشارہ کیا۔ جناب، شاعری میں ہاتھوں کی اشارہ بازی ایک دم نہیں چلتی۔ سلیمان آخر بول پڑا، تم سنتے جاؤ، دخل دردانہ معقولات نہ کرو۔ جس کے کان اتے اتے ہیں، جس پر لدی ہے مٹی کی بوری۔ مٹی کی بوری؟ واہ واہ جناب واہ، ایک دم مزہ آ گیا۔ مجھے تو اس شاعری میں مسور کی دال کا مزہ آ رہا ہے۔ بڑا گرم گرم شعر ہے، بالکل گرم مسالہ کی طرح۔ واہ واہ جناب، ماں جبی پر مٹی کی بوری۔ ابے تو داد دے رہا ہے یا میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ نہیں جناب، میں بھلا آپ کا مذاق کیسے اڑا سکتا ہوں؟ صرف بچپن میں کبوتر اڑاتا تھا، اب قسم لے لیجئے کبھی پتنگ بھی اڑائی ہو۔ مگر واہ واہ مٹی کی بوری ماں جبین پر، ابے الو کی دم فاختہ، یہ جدید شاعری ہے، کچھ سمجھا بھی کرو۔ یہ ماں جبی دراصل گدھی ہے، گدھی۔ آج کل تمام ماں جبی گدھیاں ہوتی ہیں، گدھیاں، جو خواہ مخواہ فیشن اور محبت کا بوجھ اٹھائے پھدکتی پھرتی ہیں۔ عمران نے فلسفہ جھاڑا۔ اچھا، یہ گدھی پر شاعری کر رہے ہیں،
خوب خوب، آخر نسل کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سلیمان نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ کیا کہا کہ میں گدھی کی نسل میں سے ہوں؟ سلیمان تم ہوش میں تو ہو؟ عمران نے آنکھیں نکالی۔ جناب اسے دانت کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ایک مشاعرے میں یہ سنا تھا، آج بول دیا۔ اور جناب ذرا سوچے تو، جب ساری ماں جب ہی گدھیاں ہیں تو پھر میں نے نسل کا اثر بنا دیا تو کون سا برا کیا؟ سلیمان نے بھی عمران کے مقابلے میں فلسفہ جھاڑا۔